الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتممها علینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ الانعام مکیہ، آج اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، کل شکر، کل تعریف۔ اور سورۃ الفاتحہ میں اس لفظ پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ تمام تعریف، تمام شکر للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ اللہ جو، جس نے، اس میں موصول ہے، خلق، پیدا کیا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اور جعل، اس نے بنایا، جعل بنانا، کرنا، ہونا، تینوں اس کے میننگس ہیں۔ جعل، اس نے بنایا، الظلماتی، ظلمات یعنی اندھیرے، اور النور، روشنی، نور، ثم پھر الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ساتھ ربہم، اپنے رب کے، یعدلون، عدل اس کا مصدر ہے، عدل یعدل، باب ضرب یضرب، اور یہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ انصاف کرتے ہیں، وہ برابری کرتے ہیں۔ عدل ویسے انصاف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپوزٹ اس کے میننگز ہیں، برابری کرنا یعنی انصاف نہیں کرنا، تو یعدلون، وہ برابری کرتے ہیں، ہوا، وہ، الذی، وہ جو، خلقہ، اس نے پیدا کیا، کم، تم کو، من، سے، طین، مٹی، پانی ملی مٹی کو طین کہا جاتا ہے، تراب، سوکھی مٹی، اور طین، پانی ملی مٹی۔ ثم پھر قضا، اس نے فیصلہ کیا، قضا سے قاف ضاد، یا اس کا روٹ ہے، مقرر کرنا، فیصلہ کرنا، اجلا، ایک وقت، میعاد، مدت، قضا، فیصلہ کرنا، بنانا، پورا کرنا، عزم کرنا، مار ڈالنا، حکم جاری کرنا، مر جانا، یہ سب قضا ہیں۔ تو ایک لفظ کے 50 سے بھی زیادہ میننگز ہو سکتے ہیں۔ واو اور اجل، ایک وقت، مسمن، طے شدہ، نامزدہ، مقرر کردہ، نام رکھا جانے والا، عندہ، اس کے پاس، ثم پھر، انتم، تم، تمترون، تم شک کرتے ہو، میم، را، یا اس کا روٹ ہے، امترا، یہ باب افتعال ہے، مسلنا، بحث کرنا، نچوڑنا، امترا لبن کہتے ہیں، اس نے دودھ نچوڑا، تو بہرحال تمترون، شک کرنا، پھر تم شک کرتے ہو، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، واو اور، ہوا، وہ، اللہ، اللہ، فی میں، السماوات، آسمانوں، واو اور فی میں، الارض، زمین، یعلم، وہ جانتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، علم یعلم، باب سامع یسمع، سر، پوشیدہ، چھپا، راز، چھپی ہوئی باتیں، تمہاری خواہش، خیالات، سر، سیکرٹس، کم، تمہارے، واو اور جہر، ظاہر، کم، تمہارا، واو اور یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، تکسبون، تم کماتے ہو، کسب یکسب، باب ضرب یضرب، اور یہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف ہے، جو تم ارن کرتے ہو، خیر یا شر، نیکی یا بدی، کماتے ہو،
واو اور ما نہیں تأتی آتی ہم ان کے پاس من کوئی آیتن نشانی من سے آیاتی نشانیاں معجزات ربہم ان کے رب کے الا مگر کانو وہ ہیں انہا اس سے معرضین آرد یورید اعراض باب افعال ہے اور معرضین اس میں فاعل جمع اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے فقد تو تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف کذبا کذبا کذبوا انہوں نے جھٹلایا باب تفعیل ہے بالحق کی ساتھ حق کے لما جب جاء آیا ہم ان کے پاس واپس سوفا ان قریب یاتی آئیں گی ہم ان کے پاس انباء نبا کی جمع خبریں نیوز ما جو کانو وہ تھے بھی ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے استہزاء باب استفعال ہے میک فن مذاق اڑانا کانو یستہزئون ماضی استمراری پاسٹ کنٹینوس مذاق اڑاتے رہتے تھے کیا لم نہیں یرو انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی من سے قبلہم ان سے پہلے یہاں پہ یرو ہے انہوں نے دیکھا تو رؤا کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا دل سے دیکھنا علمی طور پر جاننا اہلکنا ہم نے ہلاک کیا تو یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف اہلک یہلک اہلاک باب افعال ہے من سے قبلہم ان سے پہلے من سے قرن امتیں ایک صدی کے رہنے والے کنٹمپریری ہم اثر اس کی جمع قرون ہے اور قرن سین کو بھی کہا جاتا ہے مکنہ آگے مکنہ اچھا قرن کنٹمپریز قومیں ایک صدی کے رہنے والے مکنہ ہم نے اقتدار دیا مکنہ یمکنو تمکین باب تفعیل ہے تو ماکن یمکنو کہتے ہیں حاکم کے پاس مرتبہ اس نے حاصل کیا اور باب افعال میں امکنہ یمکنو با اقتدار ہونا قابو پانا کسی جگہ پر قدرت حاصل کرنا یہ ماکن یمکنو باب کرم یکرم میں بھی ہے اور باب افعال میں بھی ہے تو افعال سے یہ لازم ہے اور تفعیل سے متعدی ہو جاتا ہے امکنہ یمکنو قدرت حاصل کرنا اور مکنہ تمکین کہتے ہیں اقتدار دینا یہ فعل متعدی ہو گیا کس کو اقتدار دینا تو مکنہ ہم نے اقتدار دیا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہم ان کو فی میں الارضی زمانہ پیچھے قرن کی بات ہوئی تو قرن سینگ کو گیسو بالوں کی لٹ زمانہ ایک زمانے کے لوگ قرن الشمس سورج کے کنارے کو اور عمر کو اور سن کو کہا جاتا ہے تو بہت سارے اس قرن کے میننگز ہیں مکناہم فی الارض زمین میں ما جو لم نہیں نمکن ہم نے اقتدار دیا پھر یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے لم لگنے سے آخر میں جزم آئی اور ماضی منفی کے معنی اس کے ہیں ہم نے اقتدار نہیں دیا لکم تمہارے لیے واو اور ارسلنا ہم نے بھیجا السماء آسمان کو سین میم واو ہر وہ چیز جو بلند ہے آسمان یعنی بادل موسلا دھار برسنے والا بادل یعنی بارش جو اوپر سے آتی ہے علیہم ان پر مد رو رن دال رو سے یہ ہے دال رو اس کا روٹ ہے دودھ کا کثرت سے نکلنا مدرار کہتے ہیں بہت برسنے والا چراغ کا نور پھیل جانا پانی برسنا دال رو اور در روتن سے یہ ہے واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا الانہارا نہروں کو تجری بہتی ہیں من سے تحتہم ان کے نیچے فا پس اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہم ان کو بیسات ذنوب ذنب کی جمع گناہ ہم ان کے واو اور انشأنا انشاء
باب افعال ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے اٹھائیں من سے، بعدہم ان کے بعد، قرن امتیں، آخرین دوسری، ہوا علی قرنی کہتے ہیں وہ میرا ہم عصر ہے، میرے زمانے کا ہے۔ ولو اور اگر نزلنا ہم نازل کرتے علیہ کا آپ پر، کتاباً ایک کتاب، ایک تحریر، فی میں قرطاس، بڑے سائز کے کاغذ کو کہا جاتا ہے قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی صحیفہ کی صورت میں۔ فا پس لامسو وہ چھوتے، فعلو کے وزن پہ، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، وہ چھو لیتے ہو اس کو، بھی ساتھ، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے، لا البتہ، قولا کہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں، ان کا مطلب اگر ہے لیکن آگے الا آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ھذا یہ، اس میں اشارہ قریب، الا مگر، سحر جادو مبین واضح، سحر مبین واضح جادو، یہ نامکمل جملہ ہے، انکمپلیٹ سینٹنس، مرکب توصیفی ہے، اگر اس کو ہم جملہ اسمیہ نومینل سینٹنس مرکب مفید میں لے کر آئیں، مکمل جملہ، تو السحر مبین، جادو واضح ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لو کیوں، لا نہیں، انزلہ اتارا گیا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، علیہ اس پر، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، لام کے نیچے زیر کے زمین پہ رہتے ہیں، اور لام پہ زبر ہو تو آسمان پہ، فرشتہ، واو اور لو اگر، انزلنا ہم نازل کرتے، ملکن کوئی فرشتہ، البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، ثم پھر، لا نہیں، ینظرون وہ مہلت دیے جاتے، تو لا ینظرون فعل مضارع مجہول منفی ہے۔ ولو اور اگر، جعلنا ہم بناتے، ہو اس کو، ملکن ایک فرشتہ، لا البتہ، جعلنا ہم بناتے، ہو اس کو، رجلاً انسان، آدمی، واو اور لا البتہ، لبسنا ہم شبہ میں ڈالتے، لبس یلبسو باب ضرب یضربو، اور جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، ہم شبہ میں ڈالتے، لبس کرنا، شک میں ڈال دینا، علیہم ان پر، ما جو، یلبسون وہ شبہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، برسولٍ رسولوں کا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، فا پس، ہا کا لپیٹ میں لیا، حاق یحیق، باب ضرب یضرب ہے، ہا یا قوف اس کا مادہ ہے، تو لپیٹ میں لیا، حقیقت مسلط ہو کر رہی، بھی ساتھ، الذین ان لوگوں کے، ساخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان سے، ما جو، کانو وہ تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، سخیرہ یسخروا باب سامع یسمع، اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اور استہزاء باب استفعال ہے، اور یہ بھی جمع مذکر غائب ہے لیکن یہ فعل مضارع معروف ہے، مذاق اڑاتے تھے، پھر کانو لگنے سے ماضی استمراری، وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ سورۃ الانعام مکیہ، انعام کیٹل، مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام تعریف، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ، خلق السماوات والارض جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو یہ رب العالمین کی مزید وضاحت ہے کہ وہی خالق ہے، اور خالق مادی تخلیق کا، آسمان و زمین کا، وجعل الظلمات والنور، اور غیر مادی تخلیق بھی اس نے بنائی، اس نے بنایا تاریکیوں کو، رات کو، والنور اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، وہ برابری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک مت بناؤ۔
اب یہاں سے دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے 4 صورتوں کا۔ یہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا اپنا رنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 جنتیں ہیں قرآن پاک میں بھی، 2 جنتیں ہیں، ایک مکی جنت اور ایک مدنی جنت۔ تو اب ہم مکی جنت کی سیر کریں گے۔ مکی جنت اللہ نے ہمارے سامنے کر دی۔ سورۃ الانعام کے بارے میں ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئے، اور یہ طویل ترین مکی صورت ہے۔ توحید کے تمام قاعدے، تمام رولز، تمام ریگولیشنز، اصول اس میں موجود ہیں، اور توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ ہر شرک کا توڑ موجود ہے، شرک کے خلاف دلائل موجود ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ تقریباً 7 پاروں کے وقفے سے سورت الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اب یہاں پہ 7 پاروں کے وقفے سے سورۃ الانعام الحمد سے اس کا آغاز ہوا، پھر سورۃ الکہف وہ بھی 7 پاروں کے وقفے سے ہوگی، پھر 22ویں پارے میں اکٹھی 2 صورتیں ہیں، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر۔ تو یہ صورت بیک وقت نازل ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے اس کا نزول ہوا۔ اب ہم نئے ماحول میں آ گئے، نئی دنیا میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں عرش سے فرش اور فرش سے عرش پہ لے جائیں گے۔ ہم سب ٹائم کیپسول میں ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ 2 طریقوں سے دعوت دیتے ہیں۔ ایک اللہ اپنی تذکیر بھی اللہ اپنے احسان، اپنی عظمتیں، اپنی قدرتیں، اپنی صناعیاں، اپنی خالقیت ہمارے سامنے کل کائنات کر دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن پاک پڑھو، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پھر میری آیات دیکھو، جو میں نے کہا اس کی پرفیکشن دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، آسمان پہ تارے دیکھو، سورج چاند دیکھو، یہ تمام کائنات کو دیکھو، اور اللہ فرماتے ہیں حل تری من فطور، کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ یہ اللہ کے برینڈز ہیں، پرفیکٹ برینڈز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اللہ سے، اور پھر کبھی اللہ تذکیر ایام اللہ کہ قوموں کی تباہی ہمارے سامنے کر دیتے ہیں کہ جن قوموں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی تھیمز ہیں، یہ بار بار یہ چیزیں چلیں گی۔ اب یہاں سورۃ الانعام میں تذکیر اللہ کا رنگ ہے، اور اگلی سورت اعراف میں تذکیر ایام اللہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ مکی دور آپ پہ سخت ترین تھا، اور یہ 4 ادوار میں تھا۔ پہلا دور وحی کے آغاز سے اعلان نبوت تک 3 سال آپ نے انفرادی سطح پہ کام کیا، صرف 40 لوگ ایمان لائے۔ پھر دوسرا دور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا۔ عام اعلان کے بعد آپ کی مخالفت ہوئی، آپ پہ ظلم و ستم ہوا، تو آپ کو ساحر، کاذب کہا گیا، اور ہر طریقے سے آپ کو ستایا گیا، آپ پہ اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہر طریقے سے آپ پر تشدد کیا گیا۔ پھر تیسرا دور ہم دیکھتے ہیں 5 سے 10 نبوی تک۔ اس میں آپ کو جسمانی ایذائیں بہت دی گئیں، فزیکل پرسیکیوشن کیا گیا، اور اللہ کا حکم ہوا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان کی باتوں پہ۔ اور یہی وہ دور ہے جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، عام الحزن ہوا، اور پھر بہت سارے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور چوتھا دور 10 نبوی سے 13 نبوی تک، یہ انتہائی سختی کا زمانہ ہے، جس میں طائف کا سفر ہے اور حج کے موقع پہ تبلیغ ہے۔ تو بہرحال یہ مکی صورت ہے، اہل مکہ سے خطاب ہے، تو اس میں اتمام میں حجت ہوگی۔ پھر اعراف میں خبردار کیا جائے گا، پھر انفال میں جہاد کی تیاری
اور اس طرح سے یہ صورتیں چلیں گی. یہ عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر یہ صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمارے سامنے کر کے ہم سے مطالبہ کیا کہ تم شکر کرو. تم شکر نہ بھی کرو تو کل کائنات اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. تو وہ رب ہے، رب العالمین ہے. کل کائنات اس نے پیدا کی اور ظلمات اور نور بھی اس نے بنائے. وہ ایک ہی رب ہے. اب دیکھیں کہ ایمان اللہ نے پوٹینشلی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دیا چھوٹا سا جلا دیا ہر انسان کے اندر، الست بربکم میں. اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے قرآن پاک کی آیات آئیں، اور جن کا اندر کا وہ شعلہ، وہ نور مضبوط تھا، تو وہی کا پہلی شعاع پڑھتے ہی، پہلا قطرہ گرتے ہی وہ صراط مستقیم کے ایسے مسافر بنے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے ظلمات اور نور کا. مجوسی کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں، یزداں خیر اور امن کا خالق ہے، اور اہرمن یہ شر کا خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ نور کا سرچشمہ، نور ایمان، ہدایت، رسالت، فطرت، وحی، یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جو نور ہدایت سے دور ہوگا تو وہ ڈارکنیس میں ہوگا، وہ گہرے اندھیرے میں ہوگا. بے یقینی، شکوک و شبہات کے سائے لمبے ہوتے جائیں گے. تکبر، حسد، تعصب، ضد کے پردے دل پر آئیں گے. تو یہ سب ظلمات ہیں. یہ نور کو دل تک پہنچنے نہیں دیتے. نور قرآن اور نور فطرت جب ملتے ہیں تو نور علی نور بنتا ہے. تو اگر یہ چیزیں اگر دل پہ براجمان ہوں، تکبر، حسد، تعصب اور ضد، تو نور اندر تک پینیٹریٹ نہیں کرتا، پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ہر انسان کو اللہ نے چوائس دی کہ اپنے وجود کو کیسے پروان چڑھائے. کیا وہ ظلمانی وجود کو، اینیمل انسٹنکٹس کو، نفس کے محرکات کو، نفسانی خواہشات کو، وہ گناہوں کے اندھیرے بڑھائے اور روح ربانی کا نور کمزور کر دے. اب اس کی چوائس ہے کہ وہ ظلمانی وجود کو پروان چڑھاتا ہے یا نورانی وجود کو. تو یہ قرآن پاک نور ہے. اس نور سے انسان فائدہ اٹھائے. جتنا نور پینیٹریٹ ہوگا، جذب ہوگا، اتنی نورانیت بڑھتی جائے گی. ابو جہل کو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف نور مجسم. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین، آپ کی شخصیت، آپ کا کیریکٹر وہاں پہ موجود ہے. قرآن پاک بھی اتر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذب نہ ہوا. تو اندر نرمی نہیں، طلب نہیں. اگر طلب اور نرمی ہوتی ہے تو پھر یہ نور قرآن جذب ہوتا ہے، پھر وجود سے ٹھنڈک آتی ہے، یہ پھر چھلکتا ہے ہر معاملے میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کا خالق میں ہوں. یہ کافر لوگ، اللہ نے سما تعجب کے لیے کہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ یہ کافر اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سورۃ الانعام ایک ہی بار میں اتری، طویل ترین سورت ہے. جب یہ اتری تو کائنات جھوم رہی تھی. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر اس نے ایک وقت کا فیصلہ کیا. تو کہا کہ کائنات کو بھی دیکھو، اور پھر وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ باہر دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک مشینری فٹ کر دی، اور یہ کائنات اصغر ہے.
کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت کا فیصلہ کر دیا، یعنی سانسیں گن کر تمہارے اندر رکھیں، اور یہ سانسیں فرمایا حیاتو کا انفاسن، یہ تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، آخری سانس لو گے اور رب کائنات کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا من ماتا فقد قامت قیامت ہو، پہلی قیامت تب آتی ہے جب انسان پہ موت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سانسیں گن کر اس کو دنیا میں بھیجا، اور پھر جانے کے کئی راستے رکھ دیے، ایک راستہ نہیں، بیماری ہے، ایکسیڈنٹس ہیں، ڈوبنا ہے، فضاؤں میں بکھرنا ہے، بہرحال بہت سارے راستے ہیں ہر انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی کتاب میں لکھ دیا، تو ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور پھر انسان نے اپنی زندگی کا سفر طے کر کے اگلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہ چلے جانا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اللہ کے پاس مقررہ وقت ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو، ایک انفرادی موت ہے اور ایک اجتماعی موت ہے، قیامت ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم شک کرتے ہو، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ اپنی شان بتاتے ہیں کہ اس کا علم میرے پاس ہے، رب کے پاس ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو موت کی انفارمیشن نہیں کہ کون سا دن، کون سا وقت، کون سی گھڑی، کون سا لمحہ اور کس طرح سے واپس جانا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے پوشیدہ، تمہارے سیکرٹس اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ خوب واقف ہے جو تم نیکی یا بدی، خیر یا شر کماتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اللہ سب اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ آتا ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ایک اعراض پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے، آنر گوڈ نہیں مانتے، کریئٹر مانتے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا کانوا عنہ معرضین، لوگ ڈینائی کرتے ہیں، یہ مشرکین انکار کرتے ہیں، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس حق آیا۔ 12 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہو چکے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنے کیریکٹر سے دعوت دی، کیریکٹر سے تبلیغ کی، آپ کو الصادق والامین کا ٹائٹل دینے والے یہی لوگ تھے۔ تو 12 سال اب آپ نے وربلی زبان سے دعوت دینا شروع کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تمام بتوں کو چھوڑ دو۔ تو اب 12 سال ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی، وہ عذاب آئیں گے جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جب یہ سورت اتری تو ایک نغمہ تھا، تسبیح میں گونج تھی، تو پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے، جو فرشتے سبحان اللہ العظیم کے الفاظ بول رہے تھے۔ کہا شریعت کا مذاق مت اڑاؤ، یہ وہ تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ علم یرو، کیا ان کو معلوم نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا، وہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون، ما لم نمکن لکم، اے مشرکین مکہ جو ہم نے تمہیں اقتدار نہیں دیا، ان کی عمریں، ان کی صحتیں، ان کی قد و قامت، ان کی ذہانتیں، ان کے مال تم سے زیادہ تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان کو موسلا دھار بھیجا، ہم نے خوب بارشیں برسائیں،
مدرار کہتے ہیں دودھ کا کثرت سے نکلنا، چراغ کا نور پھیل جانا، پانی برسنا، یعنی ہر طرح کی فراوانی تھی۔ یہ خوشحالی کی تصویر ہے۔ ایریگیشن کا بہترین نظام تھا، بہترین سسٹم تھا، ترقی تھی، انہوں نے ایجادات کی، وہ بہت بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے پہاڑوں میں گھر تراشے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا اپنی کائنات کو سامنے کر کے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ پاسٹ میں لے گئے اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے سمجھ نہیں آئی تو دوسرے طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم سے پہلے قومیں آئیں اور ان کو میں نے تباہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے ان کے لیے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، مگر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ تو عربی کا ایک قانون ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی یہی رنگ ہے کہ ظلمات اور نور کی بات ہوئی، تو نور کی پہچان کب ہوگی؟ جب ظلمت ہوگی۔ تو ایسے ہی صحت کی قدر کب ہوگی؟ جب بیماری ہوگی۔ جوانی بڑھاپا، یہ تمام چیزیں، بہار خزاں، دنیا آخرت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اپوزٹ سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو دنیا MCQs کی طرح ہے، مختلف اللہ نے آپشنز دیے۔ تو علم کا نور ہوگا تو یہ سمجھ آئے گا۔ تو جیسے حق کو اللہ نے اتارا، حضرت آدم کو اتارا، صراط مستقیم دکھایا، تو غلط کے لیے، باطل کے لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، دونوں کی پہچان کرا دی، حق باطل دونوں کی پہچان کرا دی۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا نور، قرآن و سنت کی ٹارچ چھین لے۔ اللہ نے ایک ہی دن میں آدم کو اتارا اور ساتھ ہی باطل شیطان کو اتار دیا۔ تو یاد رکھیے، قومیں ترقی کرتی ہیں محنت، مشقت، سچائی، عدل کے بلبوتے پر، تب عروج ملتا ہے۔ جب خوشحالی، امن آ گیا تو قوم میں ناچ گانے میں اور غلط کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، ساری دلچسپی ان کی آرٹ میں، کلچر میں ہوتی ہے، اور اخلاق کی حالت میں زوال آ جاتا ہے۔ یہ قوموں کی موت ہے۔ تب بے حیائی اور فحاشی آتی ہے، تو نور سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہلاک ہوئے، یہ ان وجہوں سے ہلاک ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہلاک ہوئے۔ قرآن پاک بہرحال ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز بتاتے ہیں جو ہماری ذات کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اے نبی آپ پر کتاب ایک کاغذ میں اتارتے، فَلَمَسُوهُ، وہ اس کو چھو لیتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی کافر کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو ایک واضح جادو ہے۔ اب دیکھیں مکی دور ہے، مکی دور میں منافقت نہیں تھی، کھل کر حمایت کرتے یا کھل کر مخالفت کیا کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں کہ کوئی ہمیں حصی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان کے پاس اس طرح کا کوئی معجزہ لے کر بھی آئیں، تب بھی یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے یہ واضح جادو ہے۔ تو یہاں پہ خطاب مشرکین عرب سے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، مشرکین کہتے آپ پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ جواب دیتے ہیں اگر ہم فرشتہ اتارتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، مہلت ختم ہو جاتی۔
جب غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان کی فرمائشیں تھیں کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہاں پہ تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء۔ تو یہ تمام ان کے فرمائشی پروگرام تھے کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہم روبرو دیکھیں، یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہاں پہ ندیاں بہہ پڑیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معجزہ اتارا گیا، اور قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ قرآن پاک ہر طریقے سے، چاہے لنگوسٹیکلی دیکھیں، چاہے اس کا مفہوم دیکھیں، چاہے اس کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا، تو ہر طریقے سے یہ میریکل ہے۔ اس کا اپنا انداز ہے، اپنا اس کا اینگل ہے۔ ہر بار ایک کہانی اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو نیا سبق ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب سودر ہیں، سودر پانی بھرنے والا۔ تو یہاں پہ نیکی کے اعمال کے پانی بھرنے ہم آئے، ہم اس کو فیچ کرنے آئے۔ اور صادر صدر سے بھی ہے کہ سینے میں جیسے آواز ایکو کرتی ہے، آواز باؤنس کرتی ہے، تو قرآن پاک ایک نور ہے جس کے اندر سرایت کرتا ہے۔ تو چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جس کے اندر یہ نور قرآن پینیٹریٹ کرتا ہے تو وہ ایک الگ سے انسان بنتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر سامنے ان کے فرشتے بھی اتریں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ واضح جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہا کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے، اگر ہم اس کو فرشتہ بن کر اتارتے، لجعلناہ رجلا، تو بھی انسانی شکل میں اس کو ہم بناتے، انسانی شکل میں وہ آتا، کیونکہ اس نے آ کر میسیج دینا تھا، تو انسانوں کے لیول پہ ہی آ کے بات کرتا، انسانی شکل میں آتا، انسانی وجود میں آتا، انسانی آواز میں آتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور انہیں ہم اس شعبے میں ڈال دیتے جس شعبے میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اب حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے، وہ جو جبریل حدیث ہے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کچھ کویسچن کیے اور خود ہی جواب دیا، اور وہ دہیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی اے نبی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو خود ہی وہ مذاق کے پھندے میں پھنس گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو یاد رکھیے یہ مکی صورت ہے، اور مکیات میں توحید کی بات ہوگی، بیسک ہیومن مورل کیریکٹر کی بھی بات ہوگی کہ اپنے اخلاق کیسے کرو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مذاق اڑانا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے، اس نحوست سے
اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں اور اللہ ہمیں بہترین انسانوں کی لسٹ میں شامل کر دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں الفتیں ڈال دے اور ہمارے باہمی تعلقات کی اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے اور ہمیں بے حیائیوں سے علیحدہ رکھ جو ظاہری ہوں یا باطنی، اور ہمیں برکت دے ہماری سنوائیوں میں اور ہماری بینائیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ازواج میں، اسپاؤس میں، ہماری اولاد میں، اور ہماری توبہ قبول کر۔ اللہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور نعمتوں کے قابل ثناء بنا دے اور ہم پر نعمتوں کو پورا کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔